للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عید قربان کی آمد ہے اور عشاقان مصطفیٰ عید قربان کی جانور کے لیے اپنے قرب و جوار میں منڈیوں میں جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں سب اپنے اپنے دور میں قربانی کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے حضور، اور میرے آقا نے حضرت علی پاک کو بھی یہ ارشاد فرمایا علی تو بھی 2 قربانیاں کیا کر۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم پیش کیا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ ایک گائے لیتے ہیں یا بکرا لیتے ہیں اور اس پر 10,000 بال ہوتے ہیں یا 20,000 بال ہیں، گن تو بندہ سکتا نہیں، ایک ذہن بنانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو جتنے بال ہوں گے نا 10,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، اللہ کریم جل شانہ آپ کو اتنی ہی نیکی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی سے خوش ہو کر، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ہے غریب تھے پر اللہ کی رضا کے لیے ہر سال وہ قربانی کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں، یکا بیک نکل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو میری جو بھائی وہ بھی جو ہے نا آ رہے ہیں، پر وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے پیچھے بے شمار گھوڑے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بتاؤ تو اللہ کریم جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا، کیسا برتاؤ ہوا؟ تو فرمانے لگے میں ایک دن کہیں پر جا رہا تھا تو ایک بابا جی مجھے ملے وڈیرے سے، بوڑھے سے، تو 1 درہم میں نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پر، میں نے اسے دے دیا، آج وہی 1 درہم میری نجات کا ذریعہ بن چکا ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ جو گھوڑے ہیں جس پر آپ بیٹھے ہیں جو آپ کے پیچھے یہ کس لیے؟ کہا جو میں نے سب سے پہلی قربانی کی تھی نا یہ وہ گھوڑا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، تو جو میں ہر سال کرتا تھا یہ سارے گھوڑے وہ پیچھے ہیں۔ تو اللہ آپ کہاں پر جائیں گے؟ فرمانے لگے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے حضرت کے پاس نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، آپ کی نیت جتنی پختہ ہوگی اللہ کریم جل شانہ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا بیٹی اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، جب آپ قربانی کر رہی ہو اپنے قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ کریم جل شانہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر حضرت میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کیا، فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا ہے حضرت یہ 1 قطرہ بخشے مینوں کم، رابطی رحمت حضرت صاحب بانی رابطی جیسے بات ہے، بس بہانا ہی بننا ہے تو حضرت ٹوٹ جانا حضور دی امتیاں نے ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اس طرح، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بڑی سخت وعید بھی میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جہاں پر قربانی کرنے کا اللہ کریم نے انعام و کرامات عطا فرمائے وہاں پر قربانی نہ کرنے کی بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت ہو، وسعت ہو، پیسے ہو، وہ پھر بھی قربانی نہ کرے ہیں، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے
اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں دعا کو ہوں کہ جو نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی قربانی کرے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔